حکایات میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کہ اے وزیر، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا آنکھوں دیکھی بات بھی کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اس پر وزیر نے جواب دیا، جی بادشاہ سلامت، آنکھوں دیکھی بات بھی کبھی کبھار جھوٹی نکل سکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو کوئی دلیل بھی پیش کرو۔ چنانچہ وزیر بھاگتا ہوا فوراً اپنے گھر کی طرف گیا اور وہاں سے ایک تصویر اٹھا کر لایا۔ بادشاہ کی خدمت میں اس تصویر کو پیش کرتے ہوئے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ کو اس تصویر میں کیا نظر آتا ہے؟ بادشاہ نے تصویر میں غور کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے تو اس میں 4 آدمی نظر آتے ہیں۔ وزیر نے پھر پوچھا، بادشاہ سلامت، غور کیجیے، آپ کو اس تصویر میں اور کیا نظر آتا ہے؟ بادشاہ نے پھر یہی جواب دہرایا کہ مجھے صرف اس میں 4 شخص نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو وزیر نے توجہ دلواتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، دراصل یہ 4 شخص نہیں بلکہ کچھ سفید ستون ہیں۔ بادشاہ نے جب اس تصویر میں غور کیا تو بادشاہ کو اس میں سفید ستون ہی نظر آئے۔ اس پر وزیر نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، کبھی کبھی آنکھوں دیکھی بات بھی جھوٹی ثابت ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ نہیں، حقیقت اور تصویر دونوں برعکس ہوتی ہیں۔ ایسا ضروری نہیں کہ جو چیز آنکھوں دیکھی تم تصویر میں دکھا رہے ہو حقیقت میں بھی ایسا ہی ہو، لیکن میں پھر بھی تمہیں کسی ایسے موقع پر ضرور آزماؤں گا۔ چنانچہ چند دن بعد بادشاہ سلامت شکار کی طرف چلے گئے، ساتھ اپنے وزیر کو بھی لے گئے۔ شکار سے واپسی پر بادشاہ جب اپنے آرامگاہ کی طرف گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی بیوی اور ایک صفائی کرنے والا غلام دونوں بادشاہ کے بستر پر اکٹھے سوئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے جلال کی بجائے اطمینان حاصل کرتے ہوئے وزیر کو بلایا۔ جب وزیر حاضر خدمت ہوا تو بادشاہ نے پوچھا کہ اب بتاؤ، کیا آنکھوں دیکھی بات جھوٹی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ وزیر نے وہی جواب دیا کہ جی بادشاہ سلامت، ہو سکتی ہے۔ بادشاہ اس کمرے کی طرف لے کر گیا اور وہ معاملہ دکھا کر کہنے لگا، اب بتاؤ، میں تم پر یقین کروں یا اس پر یقین کروں؟ وزیر نے جان کی پناہ مانگتے ہوئے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ ایک پردے کے پیچھے چھپ جائیے۔ چنانچہ بادشاہ ایک پردے کے پیچھے چھپ گیا اور وزیر خود اس بستر کے نیچے جا نکلا۔ وزیر نے پلنگ کو ہلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے ملکہ کی آنکھ کھلی اور کیا دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ اس بستر پر ایک غلام، ایک نوکر لیٹا ہوا ہے۔ بادشاہ کی بیوی اس غلام کو اٹھاتے ہوئے برا بھلا کہنے لگی۔ اس پر غلام پیروں میں گرا اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ یہاں کیسے آئی۔ ملکہ نے پوچھا، میرا بستر ہے، میں یہاں کیوں نہ آتی؟ مجھے تم بتاؤ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس غلام نے عرض کیا کہ ملکہ، آپ مصروف تھیں اور بادشاہ سلامت بھی یہاں موجود نہ ہیں، اس وجہ سے میں جب اس کمرے میں صفائی کرنے کے لیے آیا تو میں نے اس نرم و ملائم بستر کو پایا، تو میرے دل کی تمنا ہوئی کہ میں بھی اس پر لیٹ کر تو دیکھوں بھلا یہ کیسا مزہ دیتا ہے۔ اس لیے میں جب اس پر لیٹا تو نہ جانے کب پتہ ہی نہ چلا میری آنکھ لگ گئی۔ لیکن آپ یہاں کیسے پہنچی؟ تو ملکہ نے بتایا کہ جب میں اس کمرے میں آئی تو تمہارے منہ پر کپڑا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ لگا کہ شاید بادشاہ سلامت سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، تو لہٰذا اسی وجہ سے میں نے اٹھانا مناسب بھی نہ سمجھا اور میں بھی ساتھ آرام کرنے لگی۔ اتنے میں وزیر بھی پلنگ کے نیچے سے نکل آیا اور بادشاہ سلامت کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بھی پردے سے باہر تشریف لے آئیے۔ جب بادشاہ پردے سے باہر آیا تو ملکہ اور اس غلام نے بادشاہ کو دیکھا تو دیکھ کر دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ اس پر بادشاہ نے اپنے وزیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اے وزیر، تم بالکل سچے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی آنکھوں دیکھی بات جھوٹی بھی ہو جائے۔ اگر آج تم نہ ہوتے تو نہ جانے میں یہ کیسا فیصلہ کر ڈالتا جس فیصلے میں شاید میں ظالم کہلاتا۔ ناظرین اور سامعین، اس حکایت سے ہمیں بے شمار درس ملتے ہیں، جس میں سب سے اول یہ ہے کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے، اور ہمارا اسلام بھی اسی بات کی ہمیں تلقین کرتا ہے کہ بدگمانی سے بچنا ہی رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے نشے میں آ کر کھڑا ہو جائے اور اس سے شراب کی بدبو بھی آ رہی ہو، پھر بھی تم اس پر بدگمانی کرنے کے بجائے بلکہ یہ اچھا گمان کرو کہ اس نے خود نہیں پی، شاید کسی نے اسے زبردستی پلا دی ہو۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں اسی طرح اس سے اچھا کوئی سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اب کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔